ہائے ایوری ون، السلام علیکم۔ آج 20 مئی 2024 ہے اور ہم آج کا ڈان ایڈیٹوریل جس کا ٹائٹل افغان کرپشن ہے پڑھیں گے۔ یہ ایڈیٹوریل تجزیہ ہے افغان کی کرپشن پر، کیونکہ جب دبئی ڈیٹا لیکس ہوا تو اس کی فہرست میں افغان رولرز کا نام بھی آیا ہے اور بظاہر انہیں کرپٹ پایا گیا ہے۔ تو یہ ایڈیٹر کا تجزیہ ہے۔ اب ہم اس کا تجزیہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ Amongst the reasons، وجوہات میں سے، that the افغان طالبان marched into کابل، کہ افغان طالبان کابل میں داخل ہوئے in August 2021، اگست 2021 میں without any resistance، بلا کسی مزاحمت کے، to speak of کا مطلب ہے کہ منہ بولتا ثبوت ہے، from the western backed government، مغربی پشت پناہ حکومت کی طرف سے، was the fact that the regime، کہ وہ اصل میں ایک رجیم تھا، and those before it، اور اس سے جو قبل تھے، was notoriously corrupt، وہ بھی بدنام زمانہ کرپٹ تھے، and inept، اور inept کا مطلب ہوتا ہے غیر موزوں، unfit، وہ بھی unfit تھے۔ while the elite made fortunes thanks to billions of dollars of western aid pouring into the country، جبکہ elite کا مطلب ہے کہ جو طاقتور گروہ تھا، made fortunes، انہوں نے اپنی خوب قسمت چمکائی، یعنی انہوں نے خوب دولت کمائی، thanks، شکریہ، to billions of dollars، یعنی بلین آف ڈالرز کا، of western aid، مغربی امداد، pouring into the country، جو ملک میں بہائی گئی۔ most ordinary Afghans lived miserable lives، کہ جو عام جو افغانستان کے لوگ ہیں یا افغانی ہیں، وہ تو قابل ترس زندگی، قابل رحم زندگی گزارتے تھے۔ where poverty and violence were the only constants، جہاں پر غربت اور دنگا فساد مستقل تھے۔ and as the Dubai Unlocked investigation has revealed، اور جب دبئی کا ڈیٹا یعنی تفتیش جو ہے نا انلاکڈ ہوئی، کھلی، has revealed، اس سے ظاہر ہوا، along with other international high rulers، دوسرے بین الاقوامی اعلیٰ حکمرانوں کے ساتھ، a number of well connected Afghans، ایک بہت بڑی افغان سے منسلک تعداد جو تھی، that were part of the erstwhile power structure، جو کہ erstwhile کا مطلب ہوتا ہے فارمر، جو پہلے پاور سٹرکچر تھا، یعنی پاور سٹرکچر سے مراد ہے حکومت کا حصہ تھے، سابقہ حکومت کا جو حصہ تھے، scooped up property، scoop up کا مطلب ہوتا ہے چمچیاں بھر کے کھانا، scooped up property worth millions of dollars in the emirate، کہ انہوں نے بھی چمچیاں بھر کے دولت کو لوٹا، جس کی قیمت ملین آف ڈالرز ہے، in the emirate، امارت میں، while ordinary Afghans، جبکہ عام جو افغانی ہیں، struggled، جد و جہد کرتے تھے، to put food on the table، کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ amongst the characters that feature in the Dubai Unlocked leaks، ان کرداروں میں جن کا وصف جو ہے دبئی انلاکڈ لیکس کے اندر آیا ہے، is a former speaker، ایک تو سابقہ اسپیکر ہے آف دا افغان پارلیمنٹ کا، اینڈ ہز سن، اور اس کا بیٹا ہے، who on property in the emirate، جن کی امیریٹ یعنی امارت میں، امارت سے مراد یہاں پہ دبئی ہے، دبئی میں جس کی پراپرٹی کے وہ مالک ہیں، ورتھ، اس کی قیمت over 15 ملین ڈالر، اس کی قیمت جو ہے نا تقریباً 15 ملین ڈالر ہے۔ both these individuals، ان دونوں افراد، have been slapped with US sanctions، کہ ان کے اوپر US کی پابندیاں بھی لگی، for allegedly، مبینہ طور پر، siphoning of funds، siphoning of کا مطلب ہوتا ہے کہ رقم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر غیر قانونی طور پر منتقل کرنا، کہ انہوں نے فنڈز کو غیر قانونی طور پر منتقل کیا تھا، allegedly، مبینہ طور پر، فنڈز کا یعنی رد و بدل کرنا، یا فنڈز کا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اس وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں لگی، meant for reconstruction، اور اس کا مطلب تعمیر نو ہے، yet deny any wrongdoing، اور اس کے باوجود کسی غلط کاری سے انکار ہے،
another character is a warlord. ایک اور کردار جو تھا وہ ایک وار لارڈ کا تھا. وار لارڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی جنگ کے درمیان کسی کو سردار بنایا جاتا ہے ملک کے اندر سے، اور وہ ملک کے اندر کے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے فار دا فارن پاور، یعنی جو غیر ملکی پاور ہوتی ہے اس کے لیے. ریلیٹڈ رشتہ دار تھا یا تعلق تھا اس کا ٹو ایکس افغان پریزیڈنٹ، سابقہ افغان صدر حامد کرزائی سے. ہی provided security to the Americans in افغانستان، وہ افغانستان میں امریکیوں کو سیکیورٹی دیتا تھا. اینڈ آلسو owns pricey دبئی ریئل اسٹیٹ، اور وہ مالک ہے پرائسی کا مطلب ہے قیمتی، دبئی ریئل اسٹیٹ. دبئی ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں یہ بلڈنگیں، یہ جو بلڈنگوں کا کاروبار کرتے ہیں، عمارتوں کا یعنی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یا بڑی اونچی شاندار جو دبئی کی بلڈنگیں قیمتی ہیں وہ ان کا مالک ہے. دو یو ایس کانگریشنل رپورٹ سیز، اگرچہ یو ایس کی جو کانگریشنل رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے ہی واز یوزنگ امریکن ڈالرس، کہ وہ امریکن ڈالر کو استعمال کرتا تھا ٹو پے آف دا طالبان کو چپ کرانے کے لیے یا ان سے امریکیوں کو بچانے کے لیے. دبئی ان لاکڈ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو افغانستان سروس. دبئی ان لاکڈ ڈیٹا جو ہے یہ بیان کرتا ہے افغانستان سروس کا ایز این ادر کاشنری ٹیل، ایک اور سبق آموز کہانی کے انگیز دا پیرولز آف ویسٹرن نیشن بلڈنگ پروجیکٹ، جو مغربی قومی تعمیر کے پروجیکٹس ہیں ان کے خطرات سے. دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے اے کلیپٹوکریٹک الیٹ واز پروموٹڈ. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کلیپٹوکریٹک کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنی طاقت یعنی حکومتی طاقت استعمال کرتے ہوئے جائز و ناجائز طریقے سے رقم بنانا اور پھر ان کو دوسرے ملک یا محفوظ جگہ پہ ٹرانسفر کر دینا، انہیں کہتے ہیں کلیپٹوکریٹک الیٹ. یہ طاقتور گروہ واز پروموٹڈ، ان کو ترقی دی جاتی ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے. اینڈ فنڈڈ، اور فنڈ دیے جاتے ہیں بائی دا امریکنز، امریکیوں کی طرف سے، اینڈ دیئر ایلیز، اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے، فار 2 decades، 2 عشروں تک. کہاں پہ؟ افغانستان میں. مینی آف whom stashed bags full of cash away in foreign havens، تو ان میں سے اکثر stashed bags محفوظ بیگ full of cash جو رقم سے بھرے ہوتے تھے، away in foreign havens جو غیر ملکی محفوظ مقام پر لے جاتے. as the افغان people suffered، اور جب کہ افغان کے لوگ جو تھے وہ suffered، وہ مصائب کا شکار رہتے. عراق experienced a similar fate، عراق نے اسی طرح کی قسمت کا تجربہ کیا، یعنی اسی طرح کا وہ حادثے کا تجربہ کیا ہے. آفٹر دی 2003 انویژن، 2003 کے حملے کے بعد. دس ڈز ناٹ مین دیٹ افغان طالبان آر بیٹر الٹرنیٹیو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہے نا ایک بہتر نعم البدل ہے. دیئر ہارڈ لائن ایڈمنسٹریشن، اور ان کی جو بے لچک، ہارڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے بے لچک، جس کے اندر کوئی بھی جس کے عقیدے میں تھوڑی بہت لچک نہ ہو. انتظامیہ از رسپانسیبل فار کلمپنگ ڈاؤن آن سول رائٹس، تو یہ ذمہ دار ہے. فار کلمپ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے سخت کارروائی کی، آن سول رائٹس شہری حقوق کے اوپر، پارٹیکولرلی خصوصاً اینٹی ویمن میجرز خواتین کے خلاف جو اقدامات اٹھاتے ہیں. بٹ انسٹیڈ آف فارن سیویئرز برنگنگ ڈیموکریسی ٹو نیشنز، لیکن اس کی بجائے جو غیر ملکی نجات دہندہ، سیویئرز مطلب نجات دہندہ بن کر آتے ہیں، وہ برنگنگ لاتے ہیں ڈیموکریسی، جمہوریت ٹو دا نیشنز کو لوگوں کے لیے. دس پروسیس شوڈ بی آرگینک، یہ طریقہ کار آرگینک اینڈ آنڈ اینڈ لیڈ بائی لوکل پیپل، آرگینک ہونا چاہیے، اس کے آنڈ کرنے والے، اس کا ذمہ داری اٹھانے والے، اور لیڈ، اور اس کی قیادت کرنے والے لوکل پیپل ہونے چاہیے. when foreign forces with little، جب غیر ملکی طاقتیں with little knowledge of local condition، تھوڑا سا علم یعنی مقامی حالات کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہوئے، bring democracy، جمہوریت لے کر آتے ہیں، and progress by force، اور ترقی by force، by بازو یعنی قوت کے ساتھ کرتے ہیں. the result will be little different to the Afghan tragedy، تو نتیجہ افغان حادثہ یا صدمے جیسا ہی ہوگا.
ٹوڈے آج ایز پر UN فگرس، جیسا کہ UN فگرس، اوور ہاف آف افغانستان's پیپل نیڈ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو سروائیو، کہ افغانستان لوگوں کا تقریباً آدھا، یعنی ان کی آدھی آبادی لوگوں کی جو ہے نیڈ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو سروائیو، انہیں بقا کے لیے انسانیت کی بنیادی ضروریات کی امداد کی ضرورت ہے۔ مین وائل، جبکہ مینی آف دوز، ان میں سے وہ who were ruling over them for 2 decades، جو ان کے اوپر 2 عشروں سے حکومت کر رہے تھے، continue to enjoy، وہ آج بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں the fruits of their ill gotten wealth، اپنی حرام کی حاصل کردہ کمائی کے ثمرات سے، funded by western states، جو مغربی ریاستوں یا ملکوں نے انہیں فنڈ کیے تھے۔